عیب والی چیز دے کے کوئی احسان جتلاتا ہے تو وہ بے وقوف ہے کہ بھائی عیب والی چیز دے کے یہ احسان جتلا رہا ہے. سننے والا کہے گا بھائی تو کائے کا احسان کرتا ہے, یہ پکڑ اپنی چیز, یہ تو کام ہی نہیں کرتی, یہ تو مفید ہی نہیں ہے, یوزفل ہی نہیں ہے, یہ تو فائدہ ہی نہیں دیتی, نفع بخش ہی نہیں ہے, احسان تو کائے کا کرتا ہے, تو احسان نہ کر, یہ پکڑ اپنی چیز. ایسا ہوتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ احسان جتلا کے یہ فرما رہا ہے کہ میری قدرت کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ نعمت عظمیٰ, جو نعمت عظمیٰ ہے, سب سے بڑی نعمت ہے وہ ذات مصطفیٰ, سبحان اللہ, وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے. اس لیے احسان جتلایا. اور پھر اس لیے بھی اگر حضور کی ذات میں کوئی عیب ہوتا, حضور کی ذات میں کوئی نقص ہوتا, کوئی کمی ہوتی, علم میں کوئی کمی ہوتی, اختیارات میں کوئی کمی ہوتی, عمل میں کوئی کمی ہوتی, عقل میں کوئی کمی ہوتی, تو رب کبھی احسان نہ جتلاتا. یہ احسان جتلانا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں جو نعمت تمہیں عطا کر رہا ہوں یہ ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ. یہ علم کے اعتبار سے بھی, علم کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, اپنی خوبیوں کے اعتبار سے, کمالات کے اعتبار سے, عقل کے اعتبار سے, فکر کے اعتبار سے, سوچ کے اعتبار سے, اور کمالات کے اعتبار سے, اختیارات کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے یہ کامل و اکمل ہے. سبحان اللہ. کامل و اکمل ہے, ان میں کوئی کمی نہیں. اس لیے تو احسان جتلا رہا ہوں. اگر علم میں کوئی کمی ہوتی تو رب احسان نہ جتلاتا, عمل میں کوئی کمی ہوتی تو رب احسان نہ جتلاتا, اختیارات میں کوئی کمی ہوتی تو رب احسان نہ جتلاتا, کمالات میں کوئی کمی ہوتی تو رب احسان نہ جتلاتا. یہ احسان جتلانا اس بات کو شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو محبوب عطا کیا وہ بے عیب محبوب عطا کیا. وہ ہم کہہ سکتے ہیں بے عیب رب نے بے عیب محبوب بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. حضرت حسان ابن ثابت حضور کے جلیل القدر صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر حسین خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. احسن منک لم تر قط عینی. کوئی کہہ سکتا تھا کہ حسان ابن ثابت یہ تو فقط اپنی بات کر رہا ہے کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا آپ سے بڑھ کر حسین و جمال, حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا, شاید کسی اور کی آنکھ نے دیکھا ہو. تو حسان ابن ثابت نے اگلے ہی جملے میں اس کا جواب بھی دے دیا, کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. میں صرف اپنی آنکھوں کی بات نہیں کرتا, دنیا کی کوئی آنکھ بھی حضور سے بڑھ کر حسین و جمیل نہیں دیکھ سکتی. دیکھے تو کیسے دیکھے کہ آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ. پیارے محبوب آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا, ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. رب پوچھتا گیا محبوب کیسے بناؤں, تیری آنکھیں کیسے بناؤں, تیرے کان کیسے بناؤں, تیری زلفیں کیسی بناؤں, ہاں جی تیرے ہونٹ تیرے لب مبارک کیسے بناؤں. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے محبوب جس طرح تو چاہتا تھا, تیری رضا تھی, تیری منشا تھی, ہم نے اسی کے مطابق تجھے بنایا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تو بھائی یہ جو احسان جتلایا ہے یہ اس اعتبار سے اس بات پر شامل ہے کہ حضور کی ذات ظاہراً باطناً جسماً روحاً عقلاً علماً عملاً ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہے. سبحان اللہ. کوئی کمی نہیں, بول دیں حضور کوئی کی شان کمی ہے. نہیں, حضور کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے, رب نے نہیں رکھی, کوئی نقص کوئی ڈیفیکٹ نہیں اللہ رکھی. تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات میں نہ علم میں کوئی ڈیفیکٹ رکھا, نہ اختیارات میں کوئی ڈیفیکٹ رکھا, نہ کوئی کمالات میں کوئی کمی رکھی. اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے اپنے محبوب کو کامل و اکمل بنایا, سبحان اللہ. کامل شخصیت بنایا. صورتاً بھی سیرتاً بھی, صورتاً بھی سیرتاً بھی, صورت کے اعتبار سے بھی اور سیرت کے اعتبار سے بھی, علم کے اعتبار سے بھی عمل کے اعتبار سے بھی, ظاہر کے اعتبار سے بھی باطن کے اعتبار سے بھی, عقل کے اعتبار سے بھی, ہر اعتبار سے رب نے اپنے محبوب کو کامل و اکمل بنایا. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے, کیونکہ اللہ نے اس انداز سے کسی نعمت کی عطا پر احسان نہیں جتلایا. احسان جتلایا ہے تو حضور کی عطا پر احسان جتلایا. اس لیے کیوں احسان جتلایا کہ کائنات کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات ہے. اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت بولے کون ہے؟ حضور کی ذات ہے.
कायनात की सबसे बड़ी नेमत आका अलैहिस्सलाम की ज़ात है। अब भाई इस तरफ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, सुभान अल्लाह। क्या बंदे जब तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ से कोई नेमत मिले उसका खूब चर्चा किया करो, खूब जिक्र किया करो। हम जो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा से जाती हैं और घर घर में महफिल मिलाद का इत्तिमाम किया जाता है, क्यों किया जाता है? ये रब का हुक्म है। फरमाया अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जब तुम्हें कोई रब नेमत अता करे तो उस रब को खूब, उस नेमत को खूब बयान किया करो, उस नेमत का खूब चर्चा किया करो, उसका जिक्र किया करो, उसको बयान किया करो। और ये तो आम नेमत की बात हो रही है, तो हुजूर तो रब की सबसे बड़ी नेमत है, हुजूर तो रब की सबसे बड़ी नेमत है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। मियां साहब को मस्जिद में आने पर वेलकम करते हैं। जी मैं अर्ज कर रहा था कि अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, फरमाया जब तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ से कोई नेमत मिले तो उसका खूब चर्चा करो, उसका खूब जिक्र करो। ये तो आम नेमत की बात है, और हुजूर तो इस कायनात की सबसे बड़ी नेमत है। हुजूर इस कायनात की बोले, सबसे बड़ी, सारे मिलके बोले, हुजूर इस कायनात की सबसे बड़ी नेमत है। इसलिए हुजूर का जिक्र भी सबसे ज्यादा करना चाहिए, हुजूर का जिक्र भी सबसे ज्यादा करना चाहिए। और इस वाले से हुजूर कायनात की सबसे बड़ी नेमत कैसे हैं? इसलिए कि अल्लाह ने जितनी नेमतें अता फरमाई, जितनी नेमतें अता फरमाई, वो इसी नेमत उज़्मा के तसद्दुक में अता फरमाई, तवस्सुल में अता फरमाई, इसी नेमत उज़्मा के सदके में अता फरमाई। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम कायनात की सबसे बड़ी नेमत है। और इसलिए भी हुजूर कायनात की सबसे बड़ी नेमत है कि कायनात में उतनी देर तक कोई शय नेमत बन ही नहीं सकती जब तक वो हुजूर के ताल्लुक में ना आ जाए, हुजूर के ताल्लुक में ना आ जाए। जब तक वो शय हुजूर के ताल्लुक में रहेगी नेमत कहलाएगी। जैसे ही किसी शय का ताल्लुक हुजूर की जात से कट जाता है वो नेमत नहीं कहलाती, वो रहमत नहीं कहलाती, वो ज़हमत बन जाती है। मिसाल ले लें, हाथ नेमत है या नहीं? बोले नेमत है, नेमत है ना। नेमत है, हाथ, जुबान नेमत है या नहीं? नेमत है, बोले नेमत है। कुरान कहता है अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। सूरह यासीन की आयत है। क़यामत का दिन होगा, मुंह पर तो ताले लगा दिए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं हम मुंह पर ताले लगा देंगे, नख्तिमु अला अफवाहिहिम, मुंह बंद कर दिए जाएंगे। क्या होगा? व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हाथों को जुबान मिल जाएगी, पाँव को, कदमों को जुबान मिल जाएगी। क़यामत के दिन ये हाथ बोलेंगे, हमारे खिलाफ गवाही देंगे, पाँव हमारे खिलाफ गवाही देंगे, हमारी बदअमालियों की, हमारी नाफरमानियों की। ये पाँव, हाथ हमारे खिलाफ गवाही देंगे। मुझे बताएं, हाथ नेमत है या नहीं? बोले नेमत है। पाँव नेमत है या नहीं? नेमत फायदा देती है या नुकसान देती है? बोले फायदा देती है। नेमत तो राहत बख्श होती है, नेमत तो मुफीद होती है, फायदेमंद होती है। ये क्या माजरा है? हाथ नेमत है, पाँव नेमत है। क़यामत के दिन ये हमारे खिलाफ गवाही देंगे कि मौला इन हाथों से मुझसे ये काम करता रहा। कदम बोलेंगे, इंसान के खिलाफ बोलेंगे कि मौला ये इन कदमों से मेरे साथ ये करता रहा। ये हमारे खिलाफ गवाही देंगे। ये तो उल्टा हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। तो वह पता क्या चला? जब तक ये हाथ हुजूर की इताअत में, हुजूर की गुलामी में, हुजूर की फरमाबरदारी में, हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर के ताल्लुक में, हुजूर की निस्बत में, हुजूर की माइयत में इस्तेमाल होते रहे, ये नेमत रहे, फायदामंद रहे, राहत बख्श रहे। लेकिन जैसे ही इन हाथों का, इस नेमत का ताल्लुक हुजूर की जात से कटा तो ये नेमत नहीं, ये ज़हमत बन गए, हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं, हमारे खिलाफ कदम, हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। गोया नेमत तब तक रहती है जब तक हुजूर के ताल्लुक में रहे। नेमत तब तक नेमत रहती है जब तक हुजूर के ताल्लुक में, हुजूर की फरमा बरदारी में, हुजूर की रजा के मुताबिक उसे इस्तेमाल किया जाए। तो गोया पता ही चला कायनात की कोई भी चीज नेमत तब बनती है जब हुजूर से उसको ताल्लुक हो। ताल्लुक कट जाए तो वो नेमत नहीं रहती, वो रहमत नहीं रहती, वो ज़हमत बन जाती है। जैसे ये कुरानी मिसाल आपके सामने पेश की गई। अगर इन हाथों से हमने हुजूर की गुलामी के काम, हुजूर के ताल्लुक के काम लिए होंगे, हुजूर की फरमा बरदारी के, तो ये हमारे हक में गवाही देंगे, हमारे लिए राहत बख्श और मुफीद साबित होंगे। और अगर हमने इनसे बदअमालियां, हुजूर की सुन्नत की मुखालफतें की होंगी, तो फिर यही हाथ हमारे लिए ज़हमत बन जाएंगे,
قدم ہمارے لیے زحمت بن جائیں گے. اسی طرح باقی نعمتوں کی بھی یہ مثال ہے. تو گویا پتہ ہی چلا کہ حضور فقط نعمت ہی نہیں بلکہ نعمت گر بھی ہیں. آپ نعمت، آپ خود بھی نعمت ہیں اور آپ دوسری چیزوں کو نعمت بنانے والے ہیں. دوسری چیزوں کو نعمت بنانے والے ہیں. آپ خود کس چیز پر جب نظر کرم فرماتے ہیں تو وہ شے نعمت بن جاتی ہے. تو گویا ان ہاتھوں کو نعمت بنا کر سکھانے والے خود آقا علیہ السلام کی ذات ہیں کہ ان کو نعمت بنانا ہے تو ان کو میرے ساتھ تعلق قائم کر. ہر چیز جس چیز کا تعلق حضور کے ساتھ، ذات کے ساتھ جڑتا جائے گا وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں نعمت شمار. تو اس لیے بھائی حضور اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا، کسی اور نعمت پر احسان نہیں جتلایا. یہ سب سے بڑی نعمت تھی، اسی لیے اسی کی عطا پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا. اس لیے ہم چونکہ یہ مومنوں پر احسان جتلایا اور پھر خوشخبری بھی حضور کے میلاد کی مومن کو دی گئی. گویا پتہ یہ چلا حضور کے میلاد پر خوش ہونا یہ مومن ہونے کی نشانی ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا احسان کن پر کیا؟ قرآن کی آیت پڑھیں، لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے احسان کن پر فرمایا؟ بولے مومنین پر. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ میلاد کی خوشی وبشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے. گویا احسان بھی مومنوں پر، خوشخبری بھی مومنوں کو، مبارکباد بھی مومنوں کو. گویا حضور کے میلاد سے وہی خوش ہے جو مومن ہے. بولے حضور کے میلاد سے وہی خوش ہے جو مومن. جو حضور کے میلاد سے خوش نہیں وہ مومن نہیں. حضور کے میلاد سے وہی خوش ہے جو مومن ہے. حضور کے میلاد پر وہی خوش ہے. آئیے آخر میں حدیث پاک سنیے اور اپنی مانوں کو تازہ کیجئے. عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ میلاد، یہ محفل کہاں سے آ گئی؟ ہم اپنی طرف سے یہ کرتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں تو کوئی محفل نہیں ہوئی. یہ ممبر رسول جس پہ حضور بیٹھ کے صحابہ کرام کو نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی تعلیم دیا کرتے. آج آقا علیہ السلام کا موضوع تبدیل ہے، موضوع چینج ہے، کیونکہ حضور کے علم میں تھی یہ بات. کچھ آئیں گے جن کے دلوں میں میرا بغض ہوگا، میری عداوت ہوگی، میری منافقت ہوگی، وہ میرے میلاد پر باتیں کریں گے. آقا علیہ السلام نے منبر پر بیٹھ کے صحابہ کرام کے سامنے اپنا میلاد شریف بیان کر کے قیامت تک کے لیے میلاد کی محفل کو سنت بنا دیا. سبحان اللہ. سنیے جامع ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے، اے صحابہ مجھے بتاؤ من آنا. اللہ اکبر. میلاد سنتے رہتے نا. آئیے اب سنیے حضور نے اپنا میلاد کیسے بیان کیا. حضور صحابہ سے پوچھ رہے من آنا، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ میں کون ہوں. من آنا سب صحابہ بھی جانتے ہیں. سوال کا مقصد کیا صحابہ کرام کو نہیں پتا کہ حضور کون ہے؟ فوراً سب صحابہ کرام نے جواب دیا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ کے رسول. حضور نے اس جواب پر اکتفا نہ فرمایا، فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. ایسا رسول ہوں کہ جب کائنات میں لفظ رسول بولا جاتا ہے مطلقاً تو اس وقت ذہن جس ذات کی طرف جاتا ہے وہ میری ہی ذات ہوتی ہے. میں تو ایسا رسول ہوں، شانوں والا رسول ہوں. لیکن آج میں اپنی رسالت کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا، آج میں اپنی ولادت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، آج میں اپنی میلاد کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں پھر سنو اے صحابہ میں بتاتا ہوں میں کون ہوں. آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. سنو میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں. پھر حضور نے اپنا میلاد شریف کیسے بیان کیا؟ فرمایا ان اللہ خلقنی، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی من خیر خلقہ ثم جعلهم فرقتین فجعلنی من خیر فرقہ ثم خلق القبائل فجعلنی من خیر قبیلہ ثم جعل البیوت فجعلنی من خیر بیتا انا خیرکم بیتا وانا خیرکم نفسا. حضور نے اپنا میلاد شریف بیان کیا. فرمایا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، اس مخلوق کے دو حصے کیے، ایک بہترین مخلوق تھی، دوسری اس کے مقابلے میں کم بہترین تھی. فرمایا فجعلنی من خیر خلقہ، جو مخلوق کے دو حصے کیے ان دو حصوں میں جو بہترین حصہ تھا رب نے اس بہترین حصے میں مجھے پیدا کیا.